فتنہ عالمی شورا کے وجود میں آنے کی اصل وجہ مرکز نظام الدین میں لائی گئی تبدیلیاں ہیں۔ تبلیغی کام کو کتاب اور سنت اور سیرت کے تابع کیا گیا۔ مرکز نظام الدین میں سن 1965 سے 2016 تک تبلیغی مروجہ ترتیب تقریباً 50 برسوں سے مرکز نظام الدین میں کچھ سیرت اور کچھ مروجہ ترتیب پر کام ہوتا آ رہا تھا۔ مثلاً پہلی بات مشورے میں علماء کرام کی کوئی حیثیت نہیں تھی، سارے امور پروفیسرز، ڈاکٹرز، تجار ہی کے مشورے سے طے پاتی تھی۔ تبدیلی علماء کرام سے مشورے لیے جانے لگے، حیات الصحابہ کی تعلیم دنیا بھر میں علماء کرنے لگے، علاقے میں عالم صاحب نہیں ہے تو دور دراز سے عالم صاحب کو لوگ لینے جانے لگے، مرکز کے جملہ امور علماء انجام دینے لگے۔ دوسری بڑی تبدیلی دسترخوان شاہانہ طرز کا ہوتا تھا، سادگی پر لایا گیا۔ پہلے 20 قسم کے کھانے دسترخوان پر ہوتے تھے، ایک طرف بڑوں کے لیے مرغن غذائیں اور دوسری طرف سادے کھانے عوام کے لیے، عوام دال کھا رہی ہوتی تھی اور دوسری طرف خواص، مرغ و مسلم اور چٹخاری غذائیں کھا رہے ہوتے تھے۔ سب سسٹم ختم کیا گیا اور ایک جیسا کھانا سب کے لیے لگنے لگا۔ تیسری تبدیلی مرکز نظام الدین میں جو اوپر والا طبقہ تھا ان میں گنتی کے چند علماء تھے اور کچھ پروفیسرز اور انجینئر حضرات۔ یہی حضرات دنیا بھر میں مرکز نظام الدین سے مشورے سے بھیجے جاتے تھے اور ان کا بہت چرچا تھا دنیا بھر میں۔ تقریباً 40-50 سال سے تبلیغ میں انہی کا سکہ چلتا تھا۔ چوتھی تبدیلی نظام الدین کے مشورے والوں نے سوچا کہ ہمارے یہاں تو سینکڑوں ایسے ساتھی ہیں جنہیں ملکوں میں بھیجا جا سکتا ہے، تو حسب مشورہ نئے نئے ساتھیوں کو بھیجا جانے لگا اور معروف اور مشہور 6-7 بزرگوں سے کہا گیا کہ آپ نے خوب سفر کر لیا، اب آرام کریں اور مرکز میں بیٹھ کر آنے والوں کی تربیت فرمائیں۔ پانچویں تبدیلی پہلے دور میں ہر کام کی ایک جماعت بنی ہوئی تھی، مثلاً ایک جماعت بیرون ہند جانے والوں کا تفقد کرنے والی تھی کہ کسے بھیجا جائے۔ اس جماعت میں 4-5 ساتھی ہوتے تھے اور یہ ساتھی ایک ہی قوم کے تھے، ان کی مرضی کے بغیر کوئی آدمی باہر کی جماعتوں میں جا نہیں سکتا تھا اور یہ لوگ اپنی مرضی کے ساتھیوں کو بیرون ہند جماعتوں میں بھیجتے تھے، جس کی وجہ سے اس قوم کے لوگ پہلے جماعتوں میں جاتے اور پھر وہاں پر منتقل ہونے کے اسباب پیدا کر کے واپس آ کر پھر اپنی غرض پوری کرنے دوبارہ اس ملک میں چلے جاتے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ دنیا کے ہر ملک میں یہ قوم پھیلی ہوئی ہے اور پھر ان جماعتوں کے ذریعے تجارت اور بہت سے معاملات جن کا تعلق دعوتی کام سے نہیں ہوا کرتے تھے، ان سب بدعنوانیوں سے تبلیغی کام کو پاک کرنے کے لیے تبدیلی لائی جانی ضروری تھی۔ اور تبدیلی لائی گئی، سب سے بڑی اور کٹھن تبدیلی مرکز میں یہ لائی گئی کہ بیرون ہند جانے والی جماعتوں کا تفقد کرنے والی جماعت کو توڑ دیا گیا اور یہ تفقد والا کام بھی مرکز کی شورا والوں کے تابع کر دیا گیا، اور اب مرکز کی شورا میں 8 احباب مستقل ہیں اور روز مرہ کی ترتیب پر رہنے والے 20-30 اور ساتھی بھی ان مشورے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور مشورہ دیتے ہیں۔ چھٹی تبدیلی فجر کا بیان عام کر دیا گیا۔ اس سے پہلے ایک ہی شخص کیا کرتے تھے، مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 35 برس تک بیان کرتے رہے۔ نئی تبدیلی کے تحت ہر روز نئے ساتھی کا بیان ہونے لگا، کبھی مولانا سعد صاحب کا تو کبھی مولانا احمد لاڈ صاحب کا تو کبھی مولانا ابراہیم صاحب کا تو کبھی کسی کا۔ الحمدللہ اس بیان والی تبدیلی پر کوئی اختلاف اور کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، اس لیے کہ سب کو بیان کرنے کا موقع جو مل رہا تھا، کسی نے بھی نہیں کہا کہ بیان کی ترتیب کا نہج بدل گیا۔ 7ویں تبدیلی انڈیا کے صوبے والوں کو متوجہ کیا گیا کہ عالمی سطح کے کام سمجھانے والے ساتھیوں کی فہرستیں تیار کرے اور اسے مرکز بھیجے۔ سبحان اللہ، اس ایک آواز پر 200 سے زائد حضرات کے ناموں کی فہرست وصول ہوئی، جن میں بڑی تعداد مفتیان کرام اور علماء کرام کی ہے۔ مشورے سے ان ساتھیوں کو ملکوں میں بھیجا جانے لگا۔ ملک والے نئی چہرے دیکھ کر حیران، ان پرانے حضرات کو فون کرتے کہ بھائی آپ لوگ کیوں نہیں تشریف لائے، تو یہ کہتے کہ بھائی کیا کرنا، کام کا وہ نہج باقی نہیں رہا جو پہلے تھا۔ ساتھیوں کی کثرت کی وجہ سے ایک ہی وقت میں متعدد اجتماعات منعقد کیے جا رہے ہیں۔ پہلے یہ 6-7 حضرات کے وقت میں ایک ہی اجتماع ہوا کرتا تھا، جس کی وجہ سے ان 6-7 حضرات کی ڈائریاں 3-3 سال تک بک ہوئی ہوتی تھی
اور یہ لوگ کسی دوسرے کو ابھرنے نہیں دیتے تھے، جس کی وجہ سے ہزاروں ساتھی ضائع ہوئے، یعنی تبلیغ کو لمیٹڈ کمپنی بنا رکھا تھا۔ 8ویں تبدیلی، موجودہ مشورے والوں نے یہ بھی طے کر دیا کہ سفر خرچ اب مرکز سے نہیں دیا جائے گا، جانے والا اپنا انتظام خود کر لے۔ اب ہر آدمی اپنی جان اور اپنا مال والی صحابہ والی ترتیب پر آ گیا۔ مرکز کے اخراجات کے عنوان پر سارے عالم کے تبلیغی ساتھیوں سے پیسہ جمع کیا جاتا تھا، ہدیوں اور تعاون کے ذریعے وہ بھی روک دیا گیا۔ مرکز سے ٹکٹ خریدے جاتے تھے تو ٹریول ایجنسیوں سے لاکھوں کا بزنس چلتا تھا، جس کا کمیشن وغیرہ بھی ہاتھ سے گیا، اس لیے کہ لوگ اپنا ٹکٹ اپنے علاقے سے خریدنے لگے، یعنی مسلسل طور پر ایک کے بعد ایک رگڑا نفس پر لگتا رہا، اور اغراض کو اخلاص میں متغیر کرنے کی مساعی مرکز کی طرف سے ہوتی رہی۔ مثلاً ٹھاٹ کے کھانے گئے، ٹھاٹ کا آرام اور خدام گیا۔ ملکوں اور صوبوں کو تو یہ 7 بزرگ بعد میں جاتے، ان سے پہلے ان کا مینو وہاں پہنچ جاتا تھا کہ ہمارا کھانا اس قسم کا، سواری اس قسم کی، چائے اس قسم کی، خادم وغیرہ اس قسم کے۔ لیکن مرکز کی شورا نے یہ کہا کہ ہم اگر کہیں جا رہے ہیں تو ان پر احسان کرنے نہیں جا رہے، اس لیے کوئی کسی سے کسی قسم کی فرمائش نہیں کرے گا۔ سادگی، جفاکشی، للہیت پر عمل ہونے لگا، یعنی سیرت صحابہ پر عملی طور پر دعوتی عمل کیا جانے لگا۔ بیانات، کارگزاری، ہدایات، عربوں میں ترجمہ، ان کی تعلیم، دعا، برسوں سے یہی معروف بزرگ ان کاموں کو انجام دیتے رہے، لیکن ان سب کام مشورے کے تابع ہیں، اس لیے سب کو موقع مل جاتا ہے، سب استعمال ہوتے ہیں۔ گویا کہ معروف شخصیتیں عام علماء کی طرح ہو کر رہ گئی۔ اگر بصیرت بھری نگاہ سے دیکھے تو اس ترتیب جدید میں ان 6-7 پرانوں کی ترقی ہی ترقی چھپی ہوئی تھی۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پر غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے، اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔